بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدت میں زیور پہننا جائز ہے؟ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ جو زیور پہنے رہتی ہے کیا اسے اتار دینا چاہیے یا پہنے رہے؟ محمد خالد انڈیا سے۔ اتار دینا لازم ہے۔ عدت کے دوران عورت زیور نہیں پہن سکتی اور کوئی بھی زینت کے کام، میک اپ نہیں لگا سکتی، میک اپ نہیں کر سکتی اور کوئی بھی زینت کا کام وہ نہیں کر سکتی۔ یوٹیوب پر علماء کی ویڈیو سے پیسے کمانا، کسی بھی اسلامک اسکالر یا عالم دین کی ویڈیو پر یوٹیوب پر ڈال کر پیسے کمانا جائز ہے یا نہیں؟ عمر صاحب بہاولپور سے۔ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یوٹیوب میں چونکہ بعض اشتہارات ناجائز چیز کے بھی چل جاتے ہیں آپ کی پرمیشن کے بغیر بھی، تو اس لیے یوٹیوب کی ارننگ میں سے 5-10% صدقہ کر دینا لازم ہے۔ تعلیم کا ویژن اور مقصد کیا ہے؟ مجھے خیال آتا ہے کہ ہماری روزی تو طے ہو چکی ہے اور اس سے زیادہ نہیں ملے گی، تو پھر اتنی محنت کر کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیز ہماری پڑھائی کا مقصد اور ویژن کیا ہونا چاہیے، اور اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں۔ فضیل احمد انڈیا سے۔ دیکھیں، ہماری روزی تو طے ہو چکی ہے، وہ تو سب چیزیں ہی طے ہو چکی ہیں، پھر تو کچھ بھی نہ کریں۔ آپ کی شادی بھی طے ہو چکی ہے، کب ہوگی، کب کہاں ہوگی اور کتنی ہوں گی، تو شادی کی بھی کوشش نہ کریں۔ موت بھی طے ہو چکی ہے، لہذا زندہ رہنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ اور ہر چیز وہ تو اللہ کے تقدیر نام ہے، اللہ کے علم کا، اللہ کو پتہ ہے کس نے کس وقت کیا کرنا ہے۔ تو ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، ہم نے تو پھر اسباب اختیار کرنے ہیں۔ تو اس لیے آپ روزی کمانے کی فکر کریں، جو کہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص رزق کی فکر نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو باقی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑیں، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں۔ رہا یہ مسئلہ کہ ہماری پڑھائی کا مقصد اور ویژن کیا ہونا چاہیے، ایجوکیشن کا مقصد انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے تاکہ آخرت میں اجر ملے، اور اس سے اگر پیسے بھی ملتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تاکہ میں لوگوں کی جان بچاؤں اور میں پیسے بھی کماؤں، تو اچھے ذریعے کو وہ پیسے کمانے کا مقصد بنا رہا ہے نا، تو اس پہ ثواب ملے گا۔ ایک آدمی چوری ڈکیتی کے ذریعے بھی پیسے کما سکتا تھا، لیکن وہ میڈیکل سائنس کی طرف جاتا ہے، نیت اس کی یہ کہ میں ایک اچھے ذریعے کو پیسے کمانے کا ذریعہ بناؤں گا، ایک اچھے کام کو، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ کوئی بھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو تعلیم وہ ہونی چاہیے جس میں انسانیت کا فائدہ ہو، پھر اس میں آپ پیسے بھی کمائیں تو دونوں چیزیں ثواب بھی ملے گا، پیسے بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا جائز ہے؟ کیا CA کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سمیر انڈیا سے۔ جائز کیوں نہیں بھائی، بہت ثواب کا کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت ملی ہے اس لیے کہ انہوں نے فرمایا انی حفیظ علیم، میں خزانوں کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور میرے پاس علم بھی ہے کہ کتنا اسٹور کرنا ہے اور کتنا ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ تو حالانکہ یہ دنیاوی علم تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ بطور معجزے کے علم دیا تھا۔ تو CA کرنے والا بھی ایک بہترین اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، اس کو بھی علم شماریات، شمار کرنے کا علم آتا ہے، علم حسابیات اس کے پاس ہوتا ہے، اس کا وہ ماسٹر ہوتا ہے۔ تو یہ علم، یہ تو مسلمانوں کی اصل میں میراث ہے، اور ان علوم کی بنیادیں بھی مسلمانوں نے رکھی ہیں۔ تو اگر آپ اچھی نیت سے علم حاصل کرتے ہیں کہ انسانیت کو فائدہ ہوگا تو بہت ثواب ملے گا آپ کو، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں آگے بڑھیں، جو کہ ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے۔ باغ کرائے پر دے کر پھل میں حصہ لینا، عام طور پر ہم باغ کسی دوسرے کو کرائے پر دیتے ہیں ایک سیزن کے لیے، تو اس سے ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اس پر آنے والے پھل میں سے ہم کچھ حصہ لیں گے۔ کیا یہ حصہ لینا ہمارے لیے جائز ہے یا حرام ہے؟ مصطفیٰ خلیل دیوبند انڈیا سے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ جب کسی کو کوئی زمین یا باغ رینٹ پہ دیا جاتا ہے تو آپ اسی میں سے کرایہ نہیں لے سکتے کہ اسی کے پھل میں سے آپ کرایہ الگ سے طے کریں۔ ہاں، جب کرایہ دینے کا وقت آئے تو پھر آپ اس سے یہ طے کر لیں یار اتنے پیسوں کے بجائے اتنے کے پھل دے دو ہمیں، تو یہ پھر جائز ہو جائے گا۔ جس طرح آپ نے بیان کیا اس طرح جائز نہیں ہے۔ ایک مسجد میں 2 جمعے ہو سکتے ہیں، کیا ایک ہی مسجد میں 2 دفعہ جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اصل حکم تو یہ کہ نہیں پڑھایا جا سکتا، لیکن اگر کسی غیر مسلم کنٹری میں جگہ ہی نہیں ہے اور وہ مسجد سے باہر نمازیوں کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتے، پھر مجبوری میں گنجائش ہے۔ ظہر کی 4 سنتیں رہ جائیں تو بعد میں کیسے پڑھیں؟ ظہر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو فرض نماز کے بعد پہلے کون سی سنتیں پڑھیں؟ 4 سنتیں یا 2 سنتیں؟ اعجاز احمد۔ افضل یہ ہے کہ ظہر کی 4 سنتیں اگر رہ گئیں تو ترتیب کو باقی رکھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے 2 سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد 4 پڑھ لیں۔
کسی نے اس کے الٹ کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ رمضان میں قضاء عمری کا آسان طریقہ۔ رمضان میں ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ملتا ہے، تو کیا ایک قضا نماز پڑھنے سے 70 نمازوں کی قضا معاف ہو جائے گی؟ محمد رعایت اللہ، کرناٹک، انڈیا سے۔ جی نہیں، معاف نہیں ہوگی۔ جب تک نماز جو قضا آپ کے ذمے ہے وہ پڑھیں گے نہیں، اس وقت تک وہ نماز آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، چاہے رمضان ہو یا شوال ہو۔ پاؤں میں فریکچر ہو تو کیسے غسل کریں؟ پچھلے مہینے میرے بائیں پیر میں فریکچر ہو گیا ہے، اس صورت میں مجھے اگر احتلام ہو گیا تو پاکی کیسے حاصل کرنی چاہیے؟ سفیان منصوری، انڈیا سے۔ دیکھیں، اگر اس فریکچر والے پاؤں پہ ڈاکٹر نے پانی ڈالنے سے منع کیا ہے تو آپ اس پاؤں پہ شاپر چڑھائیں اور پراپر غسل کریں، اور جس حصے میں پانی ڈالنا منع ہے وہاں ہاتھ سے مسح کر لیں اور باقی کو آرام سے دھو لیں، باقی حصے کو۔ اور اگر گیلا ہاتھ پھیرنے سے بھی ڈاکٹر نے منع کیا تو پھر اپنے حال پہ ایسے ہی چھوڑ دیں، اور اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو پٹی کے اوپر مسح کر لیں تو غسل انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، خاتون کتنی عمر کے بچوں کو قرآن پڑھا سکتی ہے؟ یہ سوال ہو چکا ہے پہلے۔ اچھا، کیا بیوی کے کہنے پر شوہر گناہ کر سکتا ہے؟ اگر بیوی کے کہنے پر شوہر حرام کام کرے، جیسے چوری کی بجلی جس پر اے سی چل رہا ہو، اور شوہر کے منع کرنے پر بیوی کہے کہ اس کا گناہ میں اپنے سر لیتی ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اسحاق احمد، مردان سے۔ بیگم کو بولیں کیا کیا چیزیں اپنے سر پہ لوگی قیامت کے دن؟ تو بل تو شوہر نے ادا کرنا ہے نا، تو چوری تو یعنی جو بجلی چوری کرے گا اس کا سوال تو قیامت کے دن شوہر کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کا بل پے نہیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ وبال قیامت میں بیوی نہیں بلکہ میاں کے گردن پر آئے گا۔ تو اس لیے شوہر کو چاہیے ایسے موقع پر وائف کی بات نہ مانے اور چوری کی بجلی استعمال نہ کرے۔ حاملہ عورت کے لیے فیڈ کرانا کیا منع ہے؟ ہمارے دوست کی بیٹی کا 1 سال کا بیٹا ہے جسے وہ فیڈ کراتی ہے، اب وہ دوبارہ امید سے ہے۔ اس کو ایک عالمہ نے بتایا ہے کہ اب بچے کو فیڈ کرانا شرعاً منع ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ شہاب اظہار، امریکہ سے۔ بالکل غلط ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی ہے، کنت نہیتکم عن الغیلہ۔ غیلہ کہتے ہیں کہ ایک عورت ابھی فیڈ کرا رہی اور اسے دوبارہ حمل ہو جائے، تو آپ نے اس عمل سے منع کیا تھا لیکن پھر اجازت دیا، آپ نے فرمایا اس میں صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو اس لیے دودھ بھی پلا سکتی ہیں اس دوران، اگر پریگننسی ہو گئی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے کریں؟ کھانا کیسے کھائیں؟ مشترکہ خاندان میں شرعی پردہ کیسے کیا جائے جبکہ گھر کا ماحول پردے والا نہیں ہے اور والدین بھی اسے پسند نہ کرتے ہوں؟ نیز کیا کھانے کے وقت ایک ہی دسترخوان پر پردے دار خاتون بھی بیٹھ سکتی ہے؟ علی صاحب، کراچی سے۔ پردہ کرنا پہلی بات عورت کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی لڑکی پردہ کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے سامنے نہ آئے، وہ جان بوجھ کر اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کرے، یہ بری حرکت ہے۔ تو عورت، البتہ اصل جو پردہ ہے وہ عورت کے ذمہ ہے کہ وہ کرے، مردوں کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ برقعے پہن کے کہیں کونے میں بیٹھ جائیں۔ تو اب یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں جو خاتون پردہ کرنا چاہتی ہیں ان کو چاہیے اپنے سر پہ موٹی سی چادر رکھیں، جب بھی کوئی غیر محرم مرد قریب سے گزرنے لگے تو وہ چادر سے اپنا چہرہ تھوڑا سا چادر آگے کر دیں چہرے کے، اتنا کافی ہے۔ کھانا گھر کی دسترخوان پہ کھا رہے ہیں تو خاتون کسی غیر محرم مرد کے سامنے نہ بیٹھیں، تو اس طرح سے بیٹھیں کہ فیس سامنے نہ ہو، تو اتنی احتیاط کر لی جائے تو کافی ہے۔ پھر گھر کے مرد بھی ذرا احتیاط کریں، نظر کی حفاظت کریں، تو یہ انشاءاللہ اکٹھے جب گھر میں رہ رہے ہوں تو یہ اس کے لیے کافی ہے، ورنہ پھر بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں بعض خواتین کے لیے۔ وہ گھروں میں بالکل کمرہ بند کر کے سارے دن بیٹھی رہتی ہیں، اس سے سب ڈسٹرب ہوتے ہیں، گھر کے کام کاج میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو گھر کے افراد زیادہ ہیں، گھر چھوٹا ہے، تو اتنا پردہ بھی گھر کے اندر رہتے ہوئے کافی ہے، انشاءاللہ اس سے گناہ سے بچ جائیں گی وہ۔ کیا ہتھیلی اور آنکھ کا بھی پردہ ہے؟ کیا گھر سے نکلتے وقت آنکھیں اور ہاتھ چھپانا بھی ضروری ہے اور اس پر اصرار کرنا سختی تو نہیں؟ علی، کراچی سے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آنکھیں اور ہاتھ بھی چھپا لیے جائیں، لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہو رہا تو گنجائش ہے اس کی۔ افضل بہرحال یہی ہے کہ عورت پراپر پردہ کرے، آنکھیں بھی چھپائے اور اپنے ہاتھ بھی چھپائے۔
خواتین کے لیے ٹائٹس پہننے کا حکم. آج کل خواتین میں ٹائٹس پہننے کا بہت رجحان ہو گیا ہے، جس سے پیروں اور رانوں کی حد بالکل واضح نظر آتی ہے. کیا اس کا پہننا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ محمد حمزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. صنفانی لم ارہما، دو صنف ایسے ہیں جن کو میں نے بھی نہیں دیکھا، وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے. تو ان میں ایک تو ظالم حکمران، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں کاسیاتن عاریاتن، جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ شمار ہوں گی. تو یہ کون سی عورتیں؟ یہ وہ عورتیں جو اتنا ٹائٹ لباس پہنتی ہیں کہ ان کے جسم کے اعضاء مکمل ظاہر ہوتے ہیں، یا اتنا لائٹ لباس ہوتا ہے کہ اسکن نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں سے. تو ایسی عورت کسی غیر محرم کے سامنے اگر ایسا لباس پہنے گی تو اللہ کے رسول کی نظر میں وہ لباس پہننا نہ پہننا برابر ہے. تو ایسی ٹائٹس کا استعمال جس میں جسم مکمل ایکسپوز ہوتا ہو، کسی غیر مرد کے سامنے آنا عورت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. یہ جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے یہ چیز، اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس سے. حرام پیسے سے بنائے گئے گھر کی قیمت بڑھ گئی تو کتنا صدقہ کریں؟ میں نے آپ کا ایک بیان سنا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم حرام پیسوں سے جو گھر پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں اتنی ہی رقم صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر آج سے 10 سال پہلے پلاٹ خریدا تھا جس کی قیمت 5 لاکھ تھی اور اب اس کی قیمت 10 لاکھ ہو گئی ہے، تو ہمیں 5 لاکھ صدقہ کرنا ہوگا یا 10 لاکھ؟ آفتاب دمام سعودی عرب سے. جس وقت صدقہ اپنے اوپر لازم کریں گے اس وقت کی ویلیو کا اعتبار ہوگا. اگر آپ نے اس وقت نیت کر لی تھی کہ جتنے پیسے میں مکان خریدا ہے تو اب میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا اور شروع کر دیا آپ نے، تو وہ 5 لاکھ ہی رہیں گے آپ کے ذمے. لیکن اگر اس وقت نیت نہیں کی تھی، آج آپ نیت کر لیں تو آج جو مکان کی ویلیو وہ لگائی جائے گی. تو آج اگر مکان 10 لاکھ کا ہو گیا تو 10 لاکھ، 20 لاکھ کا ہو گیا تو 20 لاکھ. قبلہ متعین کرنے میں غلطی ہو گئی تو نماز کا حکم. اگر کوئی شخص مسجد کے علاوہ کہیں اور نماز ادا کر رہا ہے اور قبلے کا رخ متعین کرنے میں کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو کیا نماز قبول ہو جاتی ہے؟ شبیر صاحب لاہور سے. اگر شہر میں نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس پر تحقیق لازم تھی، غلطی ہوئی ہے تو دوبارہ نماز پڑھے. لیکن اگر جنگل میں جہاں قبلے کا پتہ ہی نہیں چل رہا، کچھ بھی اندازہ نہیں ہو رہا، تو وہ ایک تحری کر کے، ایک تھوڑی سی رائے قائم کر کے نماز پڑھتا ہے. تو جیسے جیسے رائے تبدیل ہو جائے نماز میں ہی گھومتا رہے تو وہ نماز اس کی اس طرح سے ہو جائے گی. لیکن یہ جنگلوں کا حکم ہے، صحراؤں کا حکم ہے. شہر میں جہاں پراپر قبلہ بتانے والے درجنوں لوگ ہوتے ہیں، آج کل تو اپلیکیشن آ گئی ہیں موبائل میں، اس سے قبلے کا رخ پتہ چل جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ قبلے کی تعیین میں غلطی کرے گا تو نماز نہیں ہوگی. 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ سے کیا مردے کی بخشش ہو جاتی ہے؟ میں نے ایک روایت سنی ہے کہ اگر 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مردے کو بخشایا جائے تو اس کی بخشش یقینی ہو جاتی ہے. کیا یہ روایت ٹھیک ہے؟ شبیر لاہور سے. نہیں، یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، ٹھیک روایت نہیں ہے. ویسے میت کے لیے آپ اصالہ ثواب کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن ایسی کوئی روایت مخصوص نہیں ہے. مسجد میں قبر ہو تو کیا وہاں نماز جائز ہے؟ جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نازل انڈیا سے. مسجد کے اندر قبر بنانا ہی حرام ہے، ناجائز ہے. تو اگر قبر ہے مسجد کے اور وہاں بدعتی لوگ ہیں جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں تو وہاں نماز نہ پڑھیں. اور اگر اتفاق سے مسجد کے اندر قبر آ گئی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد سے باہر تھی لیکن مسجد کی توسیع ہونے کی وجہ سے وہ ایریا مسجد کے اندر آ گیا ہے، تو ایسی مجبوری ہو تو نماز بلا کراہت جائز ہے اس میں. ناخن کے جڑ سے کھال اکھیڑنا کیسا ہے؟ ناخن کی جڑ میں تھوڑے دنوں میں کھال ٹائپ کی چیز آ جاتی ہے، اس کو نکالنا کیسا ہے؟ یہ تغییر خلق اللہ میں تو نہیں آئے گا؟ نازل انڈیا سے. نہیں بھائی، تغییر خلق اللہ میں نہیں آئے گا. البتہ اس کو نکالنا کیسا ہے یہ ڈاکٹر سے پوچھیں کیسا ہے، ڈاکٹر بتائے گا اس سے آپ کو فائدہ ہے یا نقصان ہے. بیگم کے پاس سونا ہو تو شوہر پر زکوٰۃ فرض ہے. میری شادی کو تقریباً 7 مہینے ہو گئے ہیں. میرے پاس جو سونا ہے وہ مجھے والد کی طرف سے ملا تھا اور کچھ سونا بیگم اپنے میکے سے لائی ہیں. کیا مجھے اس کی زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں؟ دلاور خان کوہاٹ سے. جو بیگم کے پاس سونا ہے اس کی زکوٰۃ بیگم کے ذمے ہے، اور جو سونا آپ جس کے مالک ہیں اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمے ہے. میاں بیوی کی زکوٰۃ ایک دوسرے پر نہیں ہوتی، جس کے پاس مال ہے اسی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اگر آپ ان کی اجازت سے دے دیں، دلاور خان کوہاٹ سے انہوں نے پوچھا یہ سوال، تو اگر آپ ان کی اجازت سے دے دیں تو نور ثواب بھی ملے گا، تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کے. کفریہ جملوں کی تلافی کا طریقہ. میں نے یہ گانا گایا
حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں. عجیب. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ کفریہ جملہ ہے، اب اس کی تلافی کیسے کروں. نیز ایک دن میں نے غصے میں نماز کو اور آخرت کو جھٹلا دیا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، یہ سب جھوٹ ہے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں شادی شدہ ہوں، حبیب اللہ منصور کویت سے. دیکھیے یہ جو آپ نے پہلا جملہ کسی گانے کا اگر دہرایا، یہ تو بعض دفعہ لوگ گنگنا رہے ہوتے ہیں، انہیں گانے کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا. تو اگر ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا، اس کی طرف الفاظ کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، ویسے ہی گنگنا رہے تھے، تو پھر تو کافر نہیں ہوں گے. البتہ غلط بات ہے، توبہ استغفار کر لیں. یہ جو دوسرا جملہ آپ نے کہا ہے کہ آخرت کو اور نماز کو جھٹلا، تو یہ واضح طور پر کفریہ جملہ ہے. اس سے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس میں ایمان کی تجدید بھی کریں اور نکاح کی تجدید بھی کریں، دوبارہ نکاح بھی پڑھائیں اپنا، اور آئندہ کے لیے توبہ کریں، ایسے جملے زبان سے نہ نکالیں. 7 جنموں کا عقیدہ کیسا ہے؟ میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہم 7 جنم میں ساتھ رہیں گے. اب اس غلطی کی کیسے تلافی کروں؟ حبیب اللہ منصور کویت سے. لوگ پہلے جنم سے پریشان ہیں یار. صحیح ہے نا؟ آپ کو ماشاءاللہ اتنی محبت ہے، آپ 7 جنم میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ویسے ہی ہے. اگر ویسے ہی کہہ دیا، کوئی نیت نہیں تھی، تو ایک بیکار کلام ہے، لغو کلام ہے. اور اگر آپ نے یہ عقیدہ ہے آپ کا کہ 7 جنم ہوں گے، تو یہ تو ظاہر ہے کفری عقیدہ ہے. مسلمانوں کا تو ایک ہی جنم ہوتا ہے، اور اس کے بعد آخر ایک جنم ہوگا جس میں ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور پھر ہمیشہ زندہ رہیں گے. اس میں ثواب ہے یا عذاب ہے. تو ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. توبہ کریں، اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اس سے. میڈیکل اسٹوڈنٹس کا مردہ شخص پر پریکٹیکل کرنا. کیا میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے مردہ انسان پر پریکٹیکلی آپریشن سیکھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ بلال کراچی سے. بالکل جائز نہیں ہے بلال صاحب، یہ مردے کی توہین ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم میڈیکل سائنس میں ترقی کیسے کریں گے؟ تو میڈیکل سائنس میں ترقی کے لیے جانوروں پہ یہ تجربے کیے جا سکتے ہیں. جانوروں میں بعض، جیسے آپ نے نظام ہاضمہ اگر سیکھنا ہے، تو بعض جانور ایسے ہیں جن کا نظام ہاضمہ انسانوں جیسا ہوتا ہے. تو بعض سسٹم انسانوں کے جانوروں سے ملتے ہیں. اور اب تو یہ پلاسٹک کے پتلے بنا کے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن انسانی لاشوں کو اس کی بھینٹ چڑھانا یہ بالکل بھی ناجائز ہے. لوگ کہتے ہیں لاوارث لاشوں کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے. تو دیکھیں اسلام میں لاوارث کوئی بھی لاش نہیں ہے. جس کا کوئی وارث نہیں ہے تو عام مومنین اس کے وارث ہیں. تو بلکہ لاوارث لاش کا احترام تو اور زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو پھر تو اس کی مثال ایسے جیسے کوئی لاوارث لاش ملے تو سب مسلمانوں پر اس کے ذمہ ہے کہ اس کو غسل کفن دے کے جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کریں، کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں مل رہا. تو سب پھر والی وارث ہی بن جائیں گے اس کے. تو میں جو لوگ بحث کرتے ہیں نا مسئلے میں کہ یار کوئی نہیں ہے تو میڈیکل سائنس میں ترقی، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، پھر اپنی ماں کی لاش کو رکھو، اپنے باپ کو رکھو، اپنے آپ کو رکھو. ایک دم غصہ آ جاتا ہے ان لوگوں کو کہ یار آپ ہماری والدہ کے بارے میں کیسی بات کر رہے ہیں. تو جو بھی دنیا سے جا رہا ہے وہ ہمارے لیے ایسے ہی، کوئی بوڑھی عورت ہے تو ہمارے لیے ایسے قابل احترام ہے جیسے ہماری ماں ہو. اگر بوڑھا آدمی ہے تو ہمارے لیے ایسے قابل احترام جیسے باپ ہو. اگر جوان ہے تو ایسے قابل احترام ہے جیسے ہمارا کوئی بھائی ہو. تو اس لیے لاوارث لاش کوئی نہیں ہوتی. اسلام میں سب لاشیں قابل احترام ہیں. تو اس کو غسل کفن دے کے دفن کرنا واجب ہے. اس کو اس طرح سے ایجوکیشن کی بھینٹ چڑھا دینا اور اس کی اس طرح سے توہین کرنا، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ہم ہر چیز اصل میں یورپ سے لیتے ہیں. ان کے یہاں تو میڈیکل سائنس ہی سب کچھ ہے، ترقی ہی سب کچھ ہے. ان کے یہاں تو رشتے ہی ختم ہو گئے نا. تو وہ تو ان کے یہاں تو مذہب ہی نہیں ہے، ان کے یہاں تو وہ خاندانی نظام ہی ختم ہو گیا. تو آپ اپنے آپ کو اس پر کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے پرائیویٹ پارٹس کی تصاویر دیکھنا کیسا ہے؟ میں فائنل MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں، فائنل ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں. ہمیں پڑھنے پڑھانے میں کتابوں پر یا پریزنٹیشن وغیرہ میں خواتین کے اس طرح پارٹس وغیرہ کی بیماریاں ان کو دکھانا پڑتا ہے، بریسٹ یا وغیرہ وغیرہ. تو کیا ایسی تصویریں دیکھنا یا ویڈیو سکھانے کی غرض سے دیکھنا جائز ہے؟ صرف تصویر کی حد تک اس کی گنجائش ہے، لیکن ایسی ویڈیو جس میں واقعی انسان دکھایا جا رہا ہو اور ایک زندہ انسان کی ویڈیو بنا کے اس کے سطر والے اعضاء دکھائے جا رہے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے. تو صرف تصویر کی حد تک اس کو میڈیکل سائنس سیکھنے کے لیے یا علاج کی غرض سے علاج سیکھنے کے لیے تصویر کی حد تک جائز ہے. یہ گھر والے رشتے میں زبردستی کریں تو لڑکی کیا کرے؟ لڑکی کا رشتہ اس کے والد نے اس سے پوچھے بغیر اس کے تایا کے بیٹے سے کر دیا. 15 دن بعد لڑکے کو پتہ چلا کہ لڑکی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے جو کہ اس کی خالہ کا بیٹا ہے. اب لڑکی
گھر والوں کے ڈر سے شادی کے لیے منع نہیں کر پا رہی ہے، جبکہ شادی میں 2 سے 3 ماہ باقی ہیں۔ اس لڑکی کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ سہیل انڈیا سے۔ یا تو اعلان کر دے بھائی میں نہیں کروں گی یہاں شادی، یا صبر کر کے وہیں کر لے جہاں ابا کہہ رہے ہیں، دونوں میں سے ایک کام کرے۔ تو یہ تو والدین کی طرف سے بہت ظلم ہے کہ بچی کی شادی اس کی پرمیشن، اس کی اجازت کے بغیر کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رشتے توڑوائے ہیں جن میں لڑکی کی پرمیشن نہیں تھی یا اس سے پوچھا نہیں گیا۔ تو والدین کی طرف سے یہ بہت ظلم ہے کہ بچی سے پوچھا نہیں اور اس کی کہیں اور رشتہ طے کر دیا۔ یہ گناہ گار ہوں گے والدین اس صورت میں۔ ان کو چاہیے بچی سے پوچھیں، اور بچی کو بھی چاہیے والدین اگر فیصلہ کر دیا ہے اور اس لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے تو مان لیں اس فیصلے میں کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال بچی پہ زبردستی کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ جویریہ نام کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ میں نے اپنی بیٹی کا نام ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر رکھا ہے۔ بہت سے لوگ اسے جیم کے زبر کے ساتھ بولتے ہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ عمیر صاحب کراچی سے۔ یہ لفظ جویریہ ہے، جویریہ نہیں ہے، جویریہ تصغیر کے ساتھ، تو جویریہ پڑھا جائے گا، جویریہ نہیں۔ پیشانی پر ٹوپی ہو تو کیا سجدہ ہو جاتا ہے؟ اگر سجدے میں ٹوپی پیشانی پر ہو جس کی وجہ سے پیشانی زمین پر نہ لگے تو اس سے سجدہ ہو جائے گا۔ سفیر الحق کوہاٹ سے، جی ہو جائے گا۔ شادی میں کون کون سی رسموں سے بچنا چاہیے؟ میری اگلے مہینے شادی ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شادی میں ایسی کون کون سی ناجائز چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے، جیسے صحرا باندھنا وغیرہ۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم شادی کے موقع پر ان چیزوں سے بچ سکیں۔ محمد وجاہت دہلی سے۔ بہت ساری چیزیں جن میں شادی کے موقع پہ آپ کو بچنا چاہیے۔ تو اب میں وہ چیزیں جو شادی کے موقع پہ بچنا چاہیے وہ تو بہت ساری ہیں نا، تو میں یہ بتا دیتا ہوں کیا کیا کرنا چاہیے بس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کریں۔ تو نکاح ہو مسجد میں ہو، قاضی صاحب نکاح پڑھائیں، لڑکی والوں کی طرف سے کچھ افراد آ جائیں اور مسجد میں بیٹھ جائیں، آپ بھی مسجد میں بیٹھ جائیں۔ نکاح کے بعد چھوارے بانٹنا چاہیں، کوئی مٹھائی بانٹنا چاہیں تو بانٹ دیں، اس کے بعد سب پتلی گلی سے اپنے گھروں کی طرف نکل جائیں۔ لڑکی والے اپنے گھر چلے جائیں، آپ لوگ اپنے گھر آ جائیں۔ رات کے وقت، رخصتی کے وقت جو ہے وہ لڑکے والے جائیں، لڑکے کی طرف سے اس کی اماں ابا اور 2-4 افراد چلے جائیں۔ دولہا خود بھی اگر اس کو بہت زیادہ دلہن کو خود لے کے جانے کا شوق ہے تو خود بھی چلا جائے اور دلہن کو لے کے اپنے گھر پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اگلے دن ولیمے کی دعوت کرے، پارٹیشن ہو، لڑکیاں الگ ہوں مرد الگ ہوں، پارٹیشن کے ساتھ کھانا کھلا دے اپنی حیثیت کے مطابق، بس اتنا کافی ہے، اور سب پتلی گلی سے اپنے اپنے گھروں کو نکل جائیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کریں۔ کیا تبلیغ صرف کافروں کے لیے؟ کیا مسلمانوں پر بھی تبلیغ کر سکتے ہیں یا صرف کافروں پر کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں پر تبلیغ کی تھی، کیا مسلمانوں پر بھی تبلیغ کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے دین پر واپس آ جائیں؟ احمد اللہ میرپور سے۔ جی کافروں کی کیا، مسلمانوں پہ بھی تبلیغ ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کریں، مومنین کو نصیحت فائدہ پہنچائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی تبلیغ کرتے تھے، غیر مسلموں کو بھی کرتے تھے، تو دونوں کو کی جائے گی۔ قرض خواہ کا انتقال ہو جائے تو قرض کیسے لوٹائیں؟ میں نے کسی شخص سے قرض لیا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے اہل و عیال میں صرف اس کے بھائی بہن ہیں اور کوئی نہیں ہے، اب میں وہ قرض کیسے واپس کروں؟ اس کے بھائی کو یا اس کی بہن کو یا اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ محمد حسین انڈیا سے۔ صدقہ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے، اس کے وارثوں کو دینا پڑے گا۔ تو آپ ایسا کریں کہ دیکھ لیں اس کے وارثوں میں کون کون ہیں، علماء سے مسئلہ پوچھ کے کہ جو وارث بنتے ہیں جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس قرض میں سے اس کو اتنے پیسے دے دیں۔ جیسے اس کے بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں بھی نہیں ہیں، بھائی بہن ہیں تو اور والدین بھی ہیں، تو پھر جو بھی شریف حصہ والدین کا بنتا ہے اس قرض میں سے اتنا والدین کو دے دیں، بھائی بہنوں کا جو بنتا ہے بھائی کو اتنا دے دیں، بہن کو اتنا دے دیں۔ اگر والدین بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، ایک بھائی ایک بہن ہے تو 2 حصے بھائی کے ہیں، 1 حصہ بہن کا، تو اس طرح سے دے دیا جائے۔ یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک کو پکڑائیں گے تو اس زمانے میں ڈر ہے کہ وہ سارا ہی نہ کھا جائے، تو آج کل لوگوں میں خوف خدا ذرا کم ہی پایا جاتا ہے، تو ساری وراثت ہی ایک ہی بندہ کھا جائے گا، تو جو حصے جس کے بنتے ہیں اس کو لوٹا دیں وہ۔ شریعت اور عقل کا آپس میں تعلق۔ اسلام مکمل دین ہے اور اس میں ہر چیز کی تعلیمات موجود ہیں، لیکن کبھی کبھی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بارے میں شریعت خاموش ہے
اور اس میں انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے. حالانکہ عقل کے بارے میں ضروری نہیں کہ وہ 100% صحیح فیصلہ کرے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ دین اسلام کچھ ادھورا ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں شاکر اللہ بھکر سے. دیکھیں اسلام ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے. تو اسلام جہاں خاموش ہے وہاں اسلام نے رہنمائی کی ہے کہ ہم خاموش اس لیے کہ ہم تمہیں آپشن دے رہے ہیں کہ تم خود عقل استعمال کرو. رہا یہ مسئلہ کہ عقل میں غلطی کا امکان ہے، تو امکان تو ہر کام میں غلطی کا ہوتا ہے، لیکن ہم مکلف اس کے ہیں کہ جو اسباب اللہ نے ہمیں دیے ہم وہ اختیار کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. تو ہمارے پاس جب شریعت خاموش ہوگی تو ہمیں عقل استعمال کرنی پڑے گی، اس کے بعد رزلٹ جو بھی ہے وہ اللہ کے حوالے. تو یہ بھی شریعت کی طرف سے رہنمائی ہے کہ جہاں شریعت نے خود ہدایات نہیں دی ہیں وہاں آپ اپنی کھوپڑی استعمال کریں اور کھوپڑی استعمال کر کے آپ فیصلہ کریں. پرانی کتابوں یا مقدس اوراق کو کیسے تلف کریں؟ اسلامی کتابیں یا اسکول وغیرہ کی کتابیں جن کی تعداد زیادہ ہو جائے، ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا نہر میں ڈالیں یا دفن کریں یا کیا کریں؟ اس طرح قرآن مجید کے جو اوراق شہید ہو جائیں ان کا کیا کریں؟ ضیاء الحسن صادق آباد سے. بہتر تو یہ کہ ان تمام مقدس اوراق کو لے کر ان کو جلا دیا جائے اور ان کی راکھ کو دفن کر دیا جائے. جلانا بھی ایک طریقہ ہے توہین سے بچانے کا. تو بعض دفعہ توہین جلانے میں ہوتی ہے، بعض دفعہ جلانا میں تعظیم ہوتی ہے. تو یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض لوگ قرآن کے اوراق کو جلاتے ہیں توہین کی نیت سے، تو وہ تو کافر ہو جائیں گے. لیکن بعض دفعہ اوراق جلانے میں توہین کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ نیت ہوتی ہے تاکہ یہ الفاظ مٹ جائیں اور ان کی بے ادبی نہ ہو سکے. تو اسی لیے ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے وہ مقدس اوراق ایک ہی جگہ جمع کرتے ہیں، پھر ان کو جلا دیتے ہیں، ان کی راکھ کو دفن کر دیں یا کچھ، کیونکہ راکھ کو جو ہے وہ دفن کرنا آسان ہوتا ہے. اتنی بڑی بڑی کتابوں کو کون کہاں دفن کرے گا؟ تو گھر میں ایک چھوٹا برتن رکھنا چاہیے جو لوہے کا ہو، اس میں مقدس اوراق ڈالا کریں اور پھر ان کو یعنی کیونکہ لکڑی یا پلاسٹک کا ہوگا تو وہ تو برتن ہی جل جائے گا نا. تو کوئی بھی ایسی ٹوکری ٹائپ کی چیز ہو جو ذرا لوہے کی ہو تو اس میں آپ یہ اوراق ڈال دیں اور پھر اس کو جلا دیا کریں. تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے، کیونکہ اتنی ساری کتابوں کو ٹھکانے لگانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ کسی کے استعمال کے قابل ہو تو اس کو دے دیں. یہ مینار و گنبد والی جائے نماز استعمال کر سکتے ہیں؟ جس مصلی یا جائے نماز پر مینار، گنبد یا کعبہ کی تصویر ہوتی ہے اس کا استعمال کیسا ہے؟ ابو الحسن علی گڑھ سے. جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. والدین دوسرے شہر میں ہوں تو خدمت کیسے کریں؟ میرے والدین آبائی شہر میں رہتے ہیں جبکہ میں اپنی بیگم کے ساتھ نوکری کے سلسلے میں لاہور میں رہتا ہوں. دور ہونے کی وجہ سے میں اپنے والدین کی صحیح طرح خدمت نہیں کر پاتا اور اس کا بوجھ میرے دل میں رہتا ہے. تقریباً مہینے بعد گھر چکر لگتا ہے مگر پھر بھی دل نہیں مانتا کہ صحیح طرح خدمت کیسے ہو. نیز گھر میں مالی اعتبار سے بھی کوئی کمی نہیں تو مالی خدمت بھی نہیں ہو پاتی، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں. اچھا، مالی خدمت بھی اتنی نہیں ہو پاتی کیونکہ والدین کو ضرورت نہیں ہے، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ احمد لاہور سے. دیکھیں والدین اگر خدمت کے محتاج ہیں، بوڑھے ہیں، آپ کے دور رہنے سے ان کو عملی طور پر نقصان ہو رہا ہے، تو پھر تو آپ کے لیے لازم ہے کہ والدین کو اپنے پاس رکھیں یا خود والدین کے ساتھ رہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے سے بھی بیچارے محتاج ہو گئے ہیں، تو پھر آپ روزانہ فون کر کے ان کی خیریت پوچھ لیا کریں. انشاءاللہ اتنا بھی کافی ہے، کیونکہ آپ جان کر تو نہیں، آپ تو مجبوری میں جاب کی وجہ سے رہ رہے ہیں. تو روزانہ فون کر لیا کریں، اسی سے ان کا دل خوش ہو جاتا ہے. اور مالی تنگی بھی نہیں ہے تو ویسے ہی گفٹ بھیج دیا کریں. ضروری تو نہیں ہے کہ والدین کو پیسوں کی ضرورت ہو تو ہی بھیجیں، ویسے ہی کچھ گفٹ وغیرہ بھیج دیا کریں، اس سے وہ خوش ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے دل میں جو والدین کی خدمت کا جذبہ ہے، اللہ یہ جذبہ سب لوگوں کو نصیب کرے. احمد صاحب لاہور سے ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے. تنہا نماز میں کوئی شخص جماعت میں شامل ہو جائے تو کیا کریں؟ یہاں کویت میں اور بہت سے عرب ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پیچھے آ کھڑا ہوتا ہے اور جماعت کی نیت کر لیتا ہے، جبکہ ہماری نیت جماعت کی نہیں ہوتی. اس بارے میں کیا حکم ہے؟ عثمان غنی کویت سے. تو آپ کی نیت نہ بھی ہو، وہ آپ جماعت کی نیت سے شامل ہو جائے تو آپ پڑھتے رہیں، اس کی بھی نماز ہو جائے گی، آپ کی بھی نماز ہو جائے گی. امام بننے کے لیے امامت کی نیت ضروری نہیں ہے. یعنی امام بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی اقتداء میں نماز پڑھے اس کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی نیت کریں. تو اگر آپ نیت نہیں بھی کرتے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی. یعنی امام اگر نیت نہیں بھی کرتا جماعت کی اور مقتدی اس کے پیچھے نیت کر لیتا ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، تو بھی نماز ہو جاتی ہے. تو اس لیے عرب ملکوں میں آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو کر جماعت کی نیت سے آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو آپ اپنی نماز کنٹینیو کریں، آپ کی بھی ہو جائے گی، اس کی بھی ہو جائے گی. تنہا نماز میں کوئی شخص جماعت سے شامل ہو، یہ ہو گیا. امام مہدی کے نازل ہونے کی دلیل.
میں جس قوم میں رہتا ہوں وہ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں. وہ سید محمد جون پوری نامی ایک شخص کو امام مہدی مانتے ہیں. تو اگر میری قوم والے مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے امام مہدی نہیں آئے اور آنے والے ہیں، تو میں ان سے کیا کہوں؟ نازل انڈیا سے صحیح حدیث ہے، بالکل مستند، اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ سے پہلے. صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو مصلی پہ کھڑے ہوں گے. دمشق کی ایک مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی ان کو نماز کے لیے مصلی پہ آگے کریں گے، جبکہ حضرت عیسیٰ یہ پیشکش قبول نہیں کریں گے. وہ کہیں گے آپ ہی امامت کریں. ان کی اقتدا میں حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، پھر جہاد ہوگا، پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیں گے. تو امام مہدی تو جہاد کے لیے آئیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے بعد آئیں گے انہی کی زندگی میں. تو یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. تو جو شخص بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ جہاد نہیں کر رہا، پوری دنیا میں اسلام کو غالب نہیں کر رہا، اور اس کی زندگی میں حضرت عیسیٰ بھی نازل نہیں ہو رہے اور دمشق میں نماز بھی نہیں پڑھ رہے ان کے پیچھے، اس کا مطلب امام مہدی نہیں ہے. یہ آپ کو الو بنا رہا ہے، یہ آدمی ڈرامے باز ہے. تو صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے جو میں نے بتائی آپ کو. کیا ٹوپی کا حکم صرف نماز کے لیے ہے؟ کیا نماز میں ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عام حالت میں ٹوپی نہیں پہنتے، لیکن نماز کے وقت جیب سے ٹوپی نکال کر پہنتے ہیں یا مسجد میں پڑی ہوئی ٹوپی پہنتے ہیں. کیا ٹوپی صرف نماز کے لیے خاص ہے؟ محمد چاند انڈیا سے. بہتر تو یہ ہے کہ ٹوپی سارا دن پہنی جائے، پہناتے تو رہتے ہیں لوگوں کو ٹوپیاں، پہننی بھی چاہیے نا. تو نماز میں زیادہ تاکید ہے. سر ڈھانپنا ہمیشہ سے مسلمان سر ڈھانپ کے رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی. تو افضل یہی ہے کہ عام حالات میں بھی سر کو ڈھانپا جائے. نماز میں زیادہ تاکید ہے، لیکن کوئی فرض واجب حکم نہیں ہے یہ.